فوراً کو دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ایک مسجد کے دروازے پر کیا ہی خوبصورت جملے لکھے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ کے پاس آپ کو دینے کے لیے سب کچھ ہے، مگر آپ کے پاس اپنے رب سے مانگنے کے لیے کچھ نہیں تھے۔ مصروف زندگی نماز کو مشکل بنا دیتی ہے، لیکن نماز مصروف زندگی کو بھی آسان بنا دیتی ہے۔ جب تم نماز نہ پڑھو تو یہ نہیں سوچنا کہ تمہیں وقت نہیں ملا، بلکہ تم نے یہ سوچنا ہے کہ تمہارے سے ایسی کون سی خطا ہوئی ہے کہ اللہ نے تمہیں اپنے سامنے کھڑا کرنا بھی پسند نہیں کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نمازوں میں سے ایک نماز ایسی ہے کہ جس سے وہ چھوٹ گئی گویا اس کا گھر برباد ہو گیا، اور وہ ہے عصر کی نماز۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا کہ جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے سارے گناہ لا کر اس کے سر اور کاندھے پر رکھ دیے جاتے ہیں۔ جب بھی وہ رکوع اور سجدہ کرتا ہے تو وہ گناہ اس سے گر جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے اس کے سر پر نیکی کی بارش ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اگر تم پانی میں ڈوب رہے ہو اور تمہیں یاد آ جائے کہ وقت نماز کا ہے تو نماز کی نیت کر لو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، میں بہت کوشش کرتا ہوں کہ میں صبح کی نماز پڑھوں مگر اٹھا نہیں جاتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ نیند کی وجہ سے نہیں بلکہ جو تم سارا دن گناہ کرتے ہو وہ تمہاری گردن میں تو ہاتھوں میں ہتھکڑیاں اور پاؤں میں بیڑیاں باندھ کر تمہیں اٹھنے نہیں دیتے۔ فرمان الہی ہے۔ ترجمہ، صبر اور نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو۔ یہ نماز بہت باری ہوتی ہے سوائے ان لوگوں کے جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی مشکل پیش آتی یا کسی بات سے غمگین ہوتی تو آپ نماز پڑھنے لگتی۔ نماز تمام اعمال میں افضل ترین ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ کون سا عمل سب سے افضل ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا۔ میں بہترین کو نماز کے لیے وقف کروں کیونکہ تمہارے سب کام تمہاری نماز کے وقت قبول ہوں گے۔ مصیبت میں صبر اور نماز وہ دو کنجیاں ہیں جو آپ کو اللہ تعالیٰ کا ساتھ دلواتی ہیں، ان کے بغیر یہ ساتھ نہیں ملتی۔ اس لیے کوئی مصیبت آئے تو نماز میں زیادہ توجہ اور لگن ہونی چاہیے۔ مصیبت میں خاموشی کے ساتھ اللہ کی رضا پر راضی ہو کر جو کچھ موجود ہے اس پر صبر کرنا، اللہ سے آگے اچھے کی امید رکھنا، صحیح معنی میں صبر ہے۔ اللہ کی رحمت گھیر لیتی ہے اس گھر کو جو سن کر اٹھ جاتا ہے نماز فجر میں۔ اس لیے پیارے بہن بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم نماز کی پابندی کریں۔ اگر ہم نماز کی پابندی کریں گے تو ہماری ہر مشکل ہمارا آسان کر دے گا۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں اور بیل آئکن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ ملتے ہیں ایک نئے اور ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ شکریہ۔